ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، سناٹا ایسا کہ پرسکون ہوا بھی شور مچاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت کی گرہیں کسی حسینہ کے ریشمی بالوں کی طرح خود بخود کھلتی جاتی تھی۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی، وہ اچانک اڑان بھرتا اندھیرے کی چادر چیرتا نمودار ہوا اور بہت آہستگی سے چھت کی دیوار پر اتر گیا۔ ادھر وہ چھت پر اترا، ادھر چھت کے نیچے گہری نیند سوتی سارا خوفزدہ ہو کر جاگ اٹھی۔ کمرے میں تاریکی کا راج تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ سارا نے گھبرا کر اپنے دائیں جانب ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ نے کسی کے وجود کو محسوس کیا۔ وہ بے اختیار اس وجود سے لپٹ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیا ہوا؟ اس وجود میں حرکت ہوئی۔ لائٹ جلاؤ، سارا نے سرگوشی کی۔ لائٹ کس نے بند کی؟ اس نے پوچھا۔ معلوم نہیں، سارا نے آہستہ سے اور لرزتے لہجے میں کہا۔ کہیں بجلی تو نہیں چلی گئی؟ اس نے خیال ظاہر کیا۔ پتہ نہیں، لائٹ آن کر کے دیکھو، سارا بولی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آن کی تو بلب فوراً جل اٹھا، کمرے میں نیلی روشنی پھیل گئی۔ بلب جلتے ہی سارا اٹھ کر بیٹھ گئی اور عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سارا کی نظروں میں جانے ایسی کیا بات تھی کہ وہ ایک لمحے کو اس کا دل لرز اٹھا۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے پانی بھرا گلاس اٹھایا اور سارا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، تم نے کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ نہیں، سارا نے گلاس اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اس نے آدھا گلاس پانی جلدی جلدی پیا اور گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں بولی، وہ آ گیا ہے۔ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اوپر چھت پر، سارا نے سر اوپر اٹھا کر کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میرے چبھن ہوئی۔ سارا کا ہاتھ بے اختیار اس کے سینے پر چلا گیا۔ ہوا بھی لگی، وہ بولا۔ ٹھنڈی ہوا؟ ہاں، ٹھنڈی ہوا بھی محسوس ہوئی، یوں لگا جیسے وہ میرے سینے پر آ بیٹھا ہو۔ سارا کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ جلائی اور سارا کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ بالکل صحیح سلامت تھی، اس کے جسم پر کوئی خراش یا زخم کا نشان نہ تھا۔ کیا میں اوپر جا کر دیکھوں؟ وہ بولا۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ تم پر جھپٹ پڑے گا، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو، سارا نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ ہم آخر اس سے کب تک ڈریں گے؟ اس نے کہا۔ ہمیں اس سے ڈرنا ہی ہوگا۔ اللہ جانے کیا چیز ہے یہ، سارا بولی۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی۔ اس نے پوچھا۔ کیا؟ سارا کی آنکھوں میں بہت سارے سوال تھے۔ یہ بلب کس نے بجھایا؟ اس نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میری جب آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا، سارا نے بتایا۔ بٹن کھلا ہوا تھا، میں نے بس چھوا تو بلب جل اٹھا۔ ہو سکتا ہے بٹن خراب ہو گیا ہو، سارا نے خدشہ ظاہر کیا۔ اس نے بجلی کے بٹن کو 2-3 بار آن آف کر کے دیکھا، بٹن بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے کہا۔ بٹن تو ٹھیک ہے، سارا جواب میں کچھ نہ بولی۔ چلو اب لیٹ جاؤ، اس نے کہا۔ ٹیوب لائٹ جلی چھوڑ دوں؟ نہیں، بند کر دیں، بس بلب جلنے دیں۔ ڈرو گی تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، سارا نے بڑے یقین سے کہا۔ جانتے نہیں ہو آخر میں بیوی کس کی ہوں؟ سارا نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا۔ کس کی بیوی ہو؟ وہ ٹیوب لائٹ بند کر کے بیڈ پر آ گیا۔ شیر کی، سارا نے اس کے سر کے بال مٹھی میں بھر لیے۔ اوئے نہیں، تم سارم کی بیوی ہو، اس نے سارا کی ناک پکڑی۔ اور سارم کے معنی کیا ہیں؟ سارا ہنس کر بولی۔ ذرا بتائیے۔ سارم کے معنی ہیں شیر، سارم نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ چلو میری شیرنی، اب سو جاؤ، صبح مجھے دفتر بھی جانا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ دونوں ہی نڈر تھے، اتنے بڑے گھر میں وہ دونوں اکیلے رہتے تھے۔ سارم دفتر چلا جاتا تو وہ تنہا رہ جاتی۔ سارم کے جانے کے بعد خالہ سجو آ جاتی، وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر کی صفائی اور کچھ اوپر کے کام کر کے نکل جاتی۔ گھر میں تھے ہی کتنے افراد، وہ 2 ہی تو تھے، کام کوئی خاص نہ تھا۔ گھر کا جھاڑو پونچھا، ڈسٹنگ، 2-4 برتن، 2-4 کپڑے، بس وہ جلدی جلدی کام نپٹا کر بھاگنے کی کوشش کرتی کہ اسے دوسرے گھروں کے کام بھی تو کرنے ہوتے تھے۔ سارا چاہتی کہ وہ دیر تک گھر میں رہے تاکہ تنہائی کا احساس کم ہو۔ وہ کام ختم ہونے کے بعد اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کرتی۔ خالہ سجو کے پاس کچھ وقت ہوتا تو وہ ٹھہر جاتی اور اس کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی سنانے لگتی۔ یہ باتیں زیادہ تر اس کے مرحوم شوہر اور اپنی بیٹی سے متعلق ہوتی۔ وہ اس علاقے کی سب سے پرانی ماسی تھی۔ جب وہ پہلی بار اس گھر میں کام کرنے آئی تھی تو اس نے بڑی حیرت سے سارا کو دیکھا تھا۔ خالہ سجو کو بیگم یعقوب نے بھیجا تھا، کہا تھا پڑوس میں جو نئے لوگ آئے ہیں انہیں ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہے۔ خالہ سجو نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں، 2 میاں بیوی ہیں، بیگم یعقوب نے بتایا۔ اتنے بڑے گھر میں 2 میاں بیوی، وہ یہاں کتنے دن رہیں گے بھلا؟ خالہ سجو نے پریشان ہو کر کہا۔
وہ کرایہ دار نہیں ہیں جو چلے جائیں گے، انہوں نے یہ گھر خرید لیا ہے۔ بیگم یعقوب نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ آج جاتے ہوئے ان سے ملتی جانا۔ اور جب خالہ سجو نے نیم والے گھر کا گیٹ بجایا اور کچھ دیر کے بعد سارا نے گیٹ کھولا تو خالہ سجو اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے امید نہ تھی کہ اس گھر میں آنے والی اتنی کم عمر لڑکی ہوگی۔ اس کے ذہن میں کوئی موٹی سی پختہ عمر کی عورت کا تصور موجود تھا۔ یہ تو بڑی پیاری سی لڑکی نکلی تھی، مجھے پڑوس والے گھر کی بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے۔ خالہ سجو نے برابر والے گھر کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ آپ کو کام والی کی ضرورت ہے، تم خالہ سجو ہو؟ سارا نے خالہ سجو کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خالہ سجو 50-55 کی ایک دبلی پتلی سانولی سی عورت تھی۔ سارا کو اس کے چہرے پر دکھ کی لکیر سی نظر آئی۔ ہاں میں خالہ سجو ہوں، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ آ جاؤ خالہ، اندر آ جاؤ۔ سارا نے گیٹ چھوڑ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ خالہ سجو اندر آ گئی تو اس نے گیٹ اندر سے بند کیا اور گھر کی طرف بڑھی۔ گھر میں داخل ہو کر سارا نے ڈائننگ ٹیبل سے ایک کرسی کھینچی اور خالہ سجو سے مخاطب ہو کر بولی، بیٹھو خالہ۔ پھر وہ خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ خالہ سجو کرسی پر بیٹھ تو گئی لیکن سارا کا چہرہ دیکھ کر جو اس پر حیرانی طاری ہوئی تھی وہ اس کے چہرے سے نہ گئی۔ سارا نے خالہ سجو کی حیرت محسوس کر لی تھی لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ تب خالہ سجو گویا ہوئی، بی بی تم نے یہ گھر خرید لیا ہے؟ ہاں سارا نے اقرار کیا۔ اتنے بڑے گھر میں تم اکیلی رہو گی؟ خالہ سجو نے پوچھا۔ میرے شوہر ہے میرے ساتھ، وہ ہنس کر بولی۔ میں اکیلی کہاں ہوں؟ کہاں ہے صاحب؟ خالہ سجو نے کہا وہ دفتر گئے ہیں۔ سارا نے بتایا۔ پھر اکیلی ہی ہوئی نا؟ بی بی کیا تمہیں اتنے بڑے گھر میں ڈر نہیں لگے گا؟ خالہ میں بالکل نہیں ڈرتی، سارا نے ہنس کر کہا۔ ڈر کس بات کا؟ بی بی کیا تم اس گھر کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ خالہ نے آہستہ سے کہا۔ کیا ہے اس گھر میں؟ سارا نے خالہ سجو کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس گھر میں؟ خالہ سجو نے کچھ بتانے کے لیے منہ کھولا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں ایک دم خوف سمٹ آیا۔ پھر اس نے جیسے گھبرا کر کہا، پتہ نہیں بی بی۔ سارا نے اسے کریدنا مناسب نہ سمجھا، اس کے چہرے پر کچھ اس طرح خوف چھایا تھا، لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود کچھ بتانا نہ چاہتی ہو، بتاتے ہوئے ڈرتی ہو۔ سارا نے اس سے فوراً دوسری بات شروع کر دی، اسے گھر کے کام کی تفصیل بتائی، پیسے طے کیے اور پوچھا خالہ کیا آج سے کام شروع کرو گی؟ ہاں بی بی، یہ کہہ کر خالہ سجو اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اس نے جھاڑو سنبھال لی۔ سارا اور سارم کو اس گھر میں آئے ہوئے 10-12 دن سے زیادہ نہیں ہوئے تھے اور اس گھر کو خریدے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے۔ گھر کا قبضہ لینے کے بعد سارم اور سارا نے اور ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کروائی تھی، پھر اس گھر کی سجاوٹ پر خصوصی توجہ دی تھی۔ یہ گھر ایک طویل عرصے سے بند تھا۔ مکان دکھاتے وقت پراپرٹی ڈیلر نے گھر کا دروازہ کھول کر ان دونوں سے کہا، جائیے صاحب مکان اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، میں ابھی 10 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ سارا اور سارم یہ بات محسوس نہیں کر سکے تھے کہ پراپرٹی ڈیلر دراصل اندر جانے سے گریزاں تھا، اس لیے کہیں جانے کا بہانہ بنا کر سڑک پر کھڑی اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی تھی بلکہ اس کی غیر موجودگی کو اپنے لیے بہتر سمجھا تھا۔ اس طرح وہ اس مکان کو اچھی طرح دیکھ کر اپنے دل کی بات کر سکتے تھے۔ سارم نے آدھ کھلے دروازے کو پورا کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سارا اس کے پیچھے تھی۔ دروازے سے گزر کر جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو ایک عجیب سی بو آئی۔ سارا نے فوراً اپنی ناک پر دوپٹہ رکھ لیا۔ اسی وقت سارم نے کسی چیز کو تیزی سے سامنے کھلے دروازے میں جاتے دیکھا۔ دونوں ہی چونک اٹھے۔ شام کا وقت تھا، باہر روشنی تھی لیکن مکان میں بہت اندھیرا تھا، پھر وہ اس چیز کو اچھی طرح بھی نہ دیکھ سکتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ سارا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی پرندہ تھا شاید، سارم نے خیال ظاہر کیا۔ جب وہ دونوں کمرے دیکھ کر اس دروازے میں داخل ہوئے جس میں کوئی چیز گئی تھی تو سارم نے کسی چیز کو کھڑکی کے ٹوٹے شیشے سے نکل کر اٹھتے دیکھا۔ سارا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً بولی، یہ تو شاید کوئی چیل تھی۔ سارم کیونکہ واضح طور پر اسے نہیں دیکھ پایا تھا اس لیے اس نے صرف چند لمحوں کے لیے کھڑکی کے ٹوٹے شیشے سے نکل کر غائب ہوتے دیکھا تھا۔ پھر پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی تھی۔ اس کی جسامت اور رنگ دیکھ کر یہی قیاس کیا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی چیل تھی۔ یہ مکان 1000 گز پر محیط تھا۔ نیچے ایک بڑا لاؤنج، 2 بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور اوپر محض 1 بیڈ روم تھا۔ مکان کے چاروں طرف زمین چھٹی ہوئی تھی اور جو بات ان دونوں کو سب سے زیادہ پسند آئی تھی وہ یہی تھی، مکان کے چاروں طرف لان، پھول، پودے، پھلوں کے درخت لگائے جا سکتے تھے، سبزیاں بھی اگائی جا سکتی تھی۔
غرض مکان انہیں بہت زیادہ پسند آیا۔ پھر انہوں نے یہ مکان خرید لیا۔ اگرچہ اس مکان کی تعمیر خاصی پرانی تھی، اس میں تو کوئی تبدیلی کی نہیں جا سکتی تھی۔ اپنی مرضی کا مکان تو ساری عمارت توڑ کر ہی بنایا جا سکتا تھا۔ سارم کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ اس مکان کو گرا کر دوبارہ سے اس کی تعمیر کرتا، لہٰذا اس نے چھوٹی موٹی ترمیم ہی مناسب سمجھی۔ واش روم اور کچن اپنی مرضی کے بنائے گئے، مکان کے اندر ٹائلز لگوائے گئے اور مکان کے باہر پھول، پودوں اور درختوں کی ابتدا کر دی گئی۔ اس کام کے لیے باقاعدہ ایک مالی کی خدمات حاصل کی گئی۔ سارا نے نرسری سے اپنی پسند کے پودے منگوا کر کیاریوں میں لگوائے۔ 2 ماہ بعد جب وہ اس گھر میں منتقل ہوئے تو اس مکان کی شکل ہی بدل چکی تھی۔ 4 دیواری کے اندر پھول کھل گئے تھے، سبز گھاس کے لان تیار ہو چکے تھے۔ گھر کے باہر بہار کا سما تھا تو گھر کے اندر کی ڈیکوریشن دل کے اندر پھول کھلاتی تھی۔ سارا اس مکان میں آ کر بہت خوش تھی۔ وہ اپنے پاس پڑوس کے مکانوں میں بھی ہو آئی تھی۔ پاس پڑوس کی خواتین بھی اس کے گھر کا چکر لگا گئی تھی۔ وہ اس گھر کی زیب و آرائش دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے سارا کی خوش ذوقی کی تعریف کی تھی، لہٰذا انہیں سارا بھی بہت پسند آئی تھی۔ کیوں نہ آتی، سارا ایک ہنسمکھ، ملنساز اور شائستہ لڑکی تھی۔ سارا کو اپنی پڑوسنوں میں بیگم یعقوب زیادہ پسند آئی تھی۔ بیگم یعقوب کا نام پروین تھا۔ سارا نے انہیں پروین باجی کہنا شروع کر دیا۔ آج پروین باجی نے خالہ سجو کو بھیج دیا تھا۔ خالہ سجو اسے پسند آئی تھی۔ اس نے کام بہت اچھا کیا تھا اور کام کے پیسے بھی زیادہ نہ مانگے تھے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے 10-12 دن گزر چکے تھے۔ سارا اور سارم نے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ کی تھی، البتہ سارا نے یہ محسوس ضرور کیا تھا کہ اس مکان کا جب ذکر آتا تو پروین باجی کچھ کہتے کہتے رک جاتی۔ ایسا ہی کچھ رویہ آج خالہ سجو نے اختیار کیا تھا۔ وہ اس گھر کے بارے میں زبان کھولتے کھولتے اچانک خاموش ہو گئی تھی۔ یہ بات اس کے ذہن میں محفوظ ہو گئی تھی۔ شام کو سارم جب دفتر سے واپس آیا اور فریش ہو کر چائے پینے بیٹھا تو سارا نے خالہ سجو کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ چلو یہ اچھا ہوا کہ تمہیں تمہارے مطلب کی ماسی مل گئی، ورنہ پھر مجھے کچھ کرنا پڑتا۔ سارم نے ساری بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، تم کیا کرتے بھلا؟ سارا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شادی کرتا، اور کیا کرتا، سارم نے پورے اطمینان سے کہا۔ تمہاری دوسری بیوی اگر میری ملازمہ ہوگی تو پھر سارم تم 3 شادیاں کر لو۔ سارا نے خوش ہو کر کہا، ایک میرے لیے کھانا بنائے گی، ایک گھر کی صفائی کرے گی، ایک میرے پاؤں دبایا کرے گی، پھر میرا کیا ہوگا؟ میرا کون خیال کرے گا؟ ملکہ جی، سارم نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، یہ ملکہ آپ کے لیے ہوگی، انہیں تو تمہارے قریب بھی بھٹکنے نہ دوں گی۔ سارا نے ہنس کر کہا، پھر میں نہیں کر رہا شادی، تمہیں تمہاری خالہ سجو مبارک ہو۔ سارم میں تم سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی۔ سارا یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ بولو۔ سارم بھی اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ خالہ سجو مجھے اس گھر میں تنہا دیکھ کر پریشان ہوئی۔ اس نے پوچھا، بی بی کیا تم اس گھر کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ جب میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا ہے اس گھر میں تو وہ بتاتے بتاتے بات بدل گئی، پتہ نہیں کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے بھی اسے کریدنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ یہ تاثر لے کر کہ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی ہوں، لیکن سارا نے ایک لمحہ رک کر سارم کو دیکھا۔ لیکن کیا؟ سارم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اس کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سارم، اس مکان کا کوئی پس منظر ضرور ہے، کوئی ایسی بات کہ لوگ کہتے کہتے رک جاتے ہیں۔ شاید میری وجہ سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، کہیں ڈر نہ جاؤں۔ سارا نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کی بات کہی۔ اس گھر میں کچھ نہیں ہے، سارم نے بڑے یقین سے کہا۔ اگر یہاں کچھ ہوتا تو اب تک سامنے آ چکا ہوتا۔ ہمیں تو اس گھر میں رہتے ہوئے 10-12 دن ہو گئے ہیں، مجھے تو کوئی بات نہیں محسوس ہوئی۔ اگر تمہیں کوئی ہوئی تو بتاؤ۔ نہیں، مجھے کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ اصل میں سارا لوگوں میں تجسس بہت ہوتا ہے، وہ بات کا بتنگڑ بنانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ گھر کافی عرصے بعد آباد ہوا ہے، تم جانتی ہو کہ ویران گھر کے بارے میں تو ویسے ہی افسانے بن جاتے ہیں۔ سارم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اتنا تو میں سمجھتی ہوں، سارا نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن سارم یہ مکان اتنے عرصے سے خالی کیوں پڑا تھا؟ سارم نے مسکراتے ہوئے سارا کو بتایا کہ اس مکان کا مالک کینیڈا میں آباد ہے اور اسے وہاں گئے ہوئے 10-12 سال ہو گئے ہیں۔ اس نے وہیں شادی کر لی، اب وہ یہاں اس مکان میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اس لیے انہوں نے یہ مکان سیل کرنے کا کہہ دیا۔ پراپرٹی ڈیلر سے میری ساری بات ہو چکی تھی،
پراپرٹی ڈیلر نے مجھے بتایا تھا کہ سر جی آپ جن بھوت سے تو نہیں ڈرتے؟ نہیں یار، میں اس قسم کی کسی چیز سے نہیں ڈرتی، میں تو خود آدھا جن ہوں، میں نے ہنس کر اسے بتایا۔ میری بات سن کر جیسے اسے حوصلہ ہوا، ہر بات سچ بتانے کے لیے وہ فوراً ہی راضی ہو گیا۔ اس نے بتایا، سر اس گھر میں کسی قسم کا اثر ہے۔ اس بات کا اندازہ شروع میں مجھے خود بھی ہوا۔ جب 2 کرایہ دار ایک ماہ رہ کر مکان چھوڑ گئے تو میں کھٹکا۔ کسی کرایہ دار نے مکان چھوڑنے کی کوئی خاص وجہ نہ بتائی، بس یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد جو کرایہ دار آئے وہ 1 ہفتہ بھی اس مکان میں نہ رہ پائے۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ کرایہ دار مکان دیکھتا، پسند آتا، معاہدہ کرتا اور چابی لے جاتا، لیکن 2-4 دن بعد ہی وہ معاہدہ کینسل کرواتا اور چابی میرے حوالے کر کے کچھ عجلت سے چلا جاتا۔ میں اس سے پوچھتا ہی رہ جاتا کہ صاحب کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے تو بتائیں۔ جواب میں وہ کہتا، نہیں جی کوئی پریشانی نہیں، بس دوسری جگہ ہمیں اس سے بہتر مکان مل گیا ہے۔ اس طرح 10-15 یا ممکن ہے اس سے بھی زیادہ کرایہ دار اس مکان میں رہنے کے ارادے سے آئے ہوں لیکن نہ رہ سکے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کسی کرایہ دار نے مکان چھوڑنے کی کوئی ایسی وجہ نہیں بتائی جس سے یہ شبہ ہوتا کہ اس گھر میں کوئی اثر وغیرہ ہے۔ پراپرٹی ڈیلر نے اپنی بات مکمل کر کے مجھے تصدیق طلب نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا، نہیں اب کوئی مسئلہ نہیں، میں جانوں اور میرا کام جانے، اس مکان میں اگر کوئی گڑبڑ ہے تو اس سے میں نمٹ لوں گا۔ ویسے بظاہر تو کسی نے اس مکان کے اسیب زدہ ہونے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ بولا، نہیں سر، اس مکان کے بارے میں کسی نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے یہ معلوم ہوتا کہ یہ مکان اسیب زدہ ہے، لیکن سر کوئی بات ضرور ہے۔ وہ کیا بات ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس سارا، میں نے اللہ کا نام لے کر یہ مکان خرید لیا۔ یوں سمجھو کہ یہ مکان ہمیں جیسے مفت میں ہی مل گیا ہے۔ اگر ہم نے اسے 1 سال کے بعد فروخت کیا تو 20-25 لاکھ منافع دے جائے گا۔ اب تم اپنے دل میں کوئی وہم نہ پالو، اس گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ مکان نہیں بکا یا اس مکان میں کوئی کرایہ دار نہیں رہ سکا تو یہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے ہمیں 10-12 دن ہو گئے ہیں، مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اگر تم نے کچھ دیکھا ہو تو بتاؤ۔ نہیں، مجھے بھی کچھ محسوس نہیں ہوا، بس آج خالہ سجو کی بات سے ضرور شبہ پیدا ہوا۔ سو تمہیں بتا دیا، سارا نے سنجیدگی سے کہا۔ یار یہ ماسی کہیں تمہیں بہکا نہ دے، سارم نے شبہ ظاہر کیا۔ وہ فکر مند تھا۔ نہیں سارم، بہکنے والوں میں سے نہیں ہوں میں، سارا نے یہ یقین لہجے میں کہا۔ میرا یقین بڑا پختہ ہے، اگر اس گھر میں کوئی ایسی چیز ہے بھی تو میں اس سے ڈرنے والی نہیں۔ سن لیا، سارم نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے کہا۔ بھئی میری بیوی تمہارے جیسی چیزوں سے ڈرنے والی نہیں، سن لیا نا؟ اور میں تو خیر سے ہوں ہی شیر۔ اسی وقت یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے کہکا لگایا ہو۔ دونوں نے ہی اس کہکے کو محسوس کیا، صرف محسوس لیکن سنا نہیں۔ یہ کون ہنسا؟ سارم نے سارا کی طرف حیرت سے دیکھا۔ پتہ نہیں، سارا نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہنسی کی آواز میرا وہم نہیں، جو میں نے محسوس کیا وہ تم نے بھی محسوس کیا۔ سارم نے تصدیق چاہی۔ ہاں کوئی ہنسا ہے، یہ احساس تو ہوا لیکن کہکے کی آواز سنائی نہیں دی۔ سارا بولی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ بے آواز کہکا تھا جسے ہمارے کانوں نے نہیں دل نے سنا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ سارا الجھن کا شکار ہو گئی۔ اب یہ تو مجھے بھی۔ سارم بولتے بولتے چپ ہو گیا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، خود سنا تم نے؟ کوئی ہنس رہا ہے، مسلسل زور زور سے کہکے لگا رہا ہے۔ یہ کوئی مردانہ آواز ہے اور بڑی کرخت ہے، جیسے کوئی شیطان ہنس رہا ہو۔ شیطان؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سارا فکر مند ہو کر بولی، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ اب وہ چپ ہو گیا ہے۔ سارا، ہمارے آس پاس کوئی ہے ضرور۔ سارم پر اسرار لہجے میں بولا، میرے پاس تم ہو اور میں تمہارے پاس ہوں، تیسرا ہمارے درمیان کوئی نہیں۔ اور یہ کہکا؟ سارم نے پوچھا۔ تمہارے کان بج رہے ہیں، سارا نے یقین سے کہا، کیونکہ اس کرخت کہکے کی آواز اس نے نہیں سنی تھی، لیکن ابھی تو تم نے تائید کی تھی۔ سارم بولا، ہاں اس وقت میں نے محسوس کیا تھا۔ کیا پتہ سڑک پر کسی نے کہکا لگایا ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ تم یقیناً ٹھیک کہہ رہی ہو، سارم نے جیسے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ارے دفع کرو، کوئی ہنستا ہے تو ہنسا کرے۔ تم یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ سارا نے بات کو نیا رخ دیا، کیا پکاؤں؟ چلو باہر چلتے ہیں، رات کا کھانا کہیں باہر کھائیں گے، سارم نے پیشکش کی۔ اوکے، سارا نے خوش ہو کر کہا اور پھر فوراً ہی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ رات کے 11:30 بجے وہ شکم سیر ہو کر گھر واپس لوٹے۔ سارم نے گاڑی اندر کھڑی کر کے باہر کا گیٹ بند کیا۔ اتنے میں سارا نے گھر کھول دیا۔
وہ دونوں آگے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سارا کو دروازہ کھولتے ہی اپنے چہرے پر سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر لاؤنج کی لائٹ جلائی اور سارا کو پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سارا نے گھر میں داخل ہو کر لاؤنج کا دروازہ بند کیا اور پھر وہیں کھڑا رہ گیا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ جو بات سارا نے محسوس کی تھی وہ سارا نے بھی محسوس کر لی تھی۔ گھر کافی ٹھنڈا ہو رہا ہے، سارا نے کہا۔ ہاں، باہر کے مقابلے میں کافی ٹھنڈا ہے، جبکہ باہر گرمی ہے۔ کہیں تم نے ایئر کنڈیشنر کھلا تو نہیں چھوڑ دیا؟ سارا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، ایئر کنڈیشنر میں نے خود بند کیا ہے، وہ کھلا ہوا نہیں ہو سکتا۔ پھر سارم نے گھر کی کھڑکیوں کے تمام پردے ہٹا کر چیک کیے۔ کوئی کھڑکی کھلی نہ تھی، لیکن اگر کسی کمرے کی کھڑکی کھلی بھی ہوتی تو باہر سے اندر ٹھنڈ آنے کا سوال ہی پیدا نہ تھا، کیونکہ باہر گرمی تھی۔ باہر سے گرمی تو آ سکتی تھی لیکن ٹھنڈ نہیں۔ گرمیوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ خیر سے کراچی کے موسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں کا موسم محبوب کی طرح رنگ بدلنے میں ماہر ہے، چند گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو گرمی ہے تو شام کو فضا ابر آلود، رات کو خنکی تو صبح تیز دھوپ۔ سردیوں کے موسم میں سردی نہیں، بارش کے موسم میں بارشیں نہیں۔ کراچی کا اپنا موسم کوئی نہیں۔ خیر، اس وقت سارم کے گھر میں جو سردی تھی اس کا تعلق باہر کے موسم سے نہ تھا۔ باہر موسم گرم تھا، حبس سا تھا، ہوا بند تھی، لیکن اندر خاصی ٹھنڈ تھی۔ یہ ٹھنڈ دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ٹھنڈ ان کے بیڈ روم میں، جس میں ایئر کنڈیشنر لگا ہوا تھا، زیادہ تھی۔ سارم نے ایئر کنڈیشنر کو اچھی طرح چیک کر لیا تھا۔ جلدی جلدی انہوں نے کپڑے تبدیل کیے۔ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے انہیں یہ احساس ہوا جیسے وہ سردیوں کے موسم میں کھلی چھت پر کھڑے ہوں۔ سردی کہاں سے آ رہی تھی یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ احتیاطاً سارم نے زینے کے اوپر نیچے کے دروازے بھی چیک کر لیے تھے، وہ دونوں بند تھے۔ پھر سارا نے گھر کے تمام دروازے بند کر دیے اور وہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ سردی یہاں بھی تھی، لیکن ان کے بیڈ روم کے مقابلے میں نسبتاً کم تھی۔ یار کافی بناؤ، سارم نے کہا، کچھ تو جسم میں گرمائی آئے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل گئی اور اپنے پیچھے دروازہ کھلا چھوڑ گئی۔ اسے ڈرائنگ روم سے گئے ہوئے ابھی چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ وہ دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سارم، وہ جانے اس نے کیا دیکھ لیا تھا کہ اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔